الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کلاس 9th کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہم کلاس 9th کی اردو میں غزل نمبر 1 آج نصاب میں شامل غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ یہ میر تقی میر کی غزل ہے جن کا تعارف آپ کو پریویس لیکچر میں مل چکا ہے۔ صفحہ نمبر 114 پر آپ کو ملے گی یہ غزل، اور چونکہ یہ کلاس ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کو مل رہی ہے، ٹائمنگ کی پابندی ہوتی ہے، اس لیے شعر نمبر 1 تا 4 ہی ہم آج پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ عزیز طلبہ، شعر نمبر 1 ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، اس حصے میں میں نے تشریح کا پیٹرن بھی بتا دیے کہ آپ شعر نمبر 1 پیپر میں اس طرح اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے، شعر لکھیں گے آپ، پھر اس طرح حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزیں یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ شاعر، شاعر کا نام نہیں لکھنا چاہیے، شاعر بہتر ہے، شاعر میر تقی میر، صنف 2 ڈاٹس ڈال کے غزل، ماخذ یعنی کون سی کتاب سے یہ غزل لی گئی ہے، تو کلیات میر ہے۔ یہاں پر آپ اس چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں عزیز طلبہ کہ یہ جو ڈاٹس ڈالے گئے ہیں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک سیدھ میں ہو، دونوں اطراف پہ برابر تھوڑا سا فاصلہ چھوڑا گیا ہے، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیمیٹری میں نظر آ رہا ہے اور پیارا نظر آ رہا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر شعر میں جو سب سے پہلے جو چیز تشریح طلب ہے وہ اشک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اشک، اشک کے معنی ہے رونا، ماتم کرنا اور آنسو بہانا، یہ اشک کے معنی ہیں۔ اب یہاں پر یہ معنی درج کر دیے ہیں، لیکن جب آپ تشریح کریں گے تو یہ لکھیں گے کہ اشک سے مراد رونا ہے، عاشق یا شاعر ماتم کر رہا ہے، وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور ان آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو تشریح کے دوران تحریر بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس چیز کی وجہ کے لیے بھی ہیں کہ کیوں یہ آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ جب اس چیز کی وجہ دریافت کر لی جاتی ہے تو پھر آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے کہ اشک بہانے کی کیا وجہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے عاشق کے یا شاعر کے محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس کے مظالم، یہ اکثر عشاق کا خیال ہے، شعراء کا خیال ہے کہ یہ بہت ظالم ہوتا ہے، یہ بہت بے وفا ہوتا ہے، اور اس کے مظالم اور اس کی بے وفائی کی وجہ سے ایک عاشق اشک بہاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا درج ہے؟ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اس شعر میں، اس مصرے میں آنسو آنکھوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ اس طرف آتے ہیں، آنکھوں میں کب نہیں آتا، مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ رونا بند ہو گیا ہے، آنسو رک گئے ہیں، اور اس کے لیے کیا مظالم بند ہو گئے ہیں؟ کیا عاشق نے اپنے مظالم محبوب نے مظالم بند کر دیے؟ کیا اس نے بے وفائی چھوڑ دی ہے؟ ظاہر ہے آنسو جو رکے ہیں تو نہیں، اس کا جواب ہے نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اشک آنکھوں میں آنا بند ہو گئے؟ وجہ یہ ہوئی ہے لہو، لہو متروک لفظ ہے، ترک کر دیا گیا ہے، اور اس سے مراد لہو ہے، اس سے مراد خون ہے۔ لہو اس کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، لہو آتا ہے خون بہ رہا ہے، یعنی اب آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون جو بہ رہا ہے۔ آنسو آنا کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ لہو آ رہا ہے، لہو بہ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے ہم نے اشک کی وجہ بتائی تھی، اور پھر ہم نے ابھی تلاش کر رہے ہیں کہ اشک بند ہو گئے تو اس کی وجہ بھی تلاش کر رہے ہیں، لیکن اب اس کا جواب ملا لہو آ رہا ہے، اب ہم اس کی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ لہو کیوں آ رہا ہے۔ لہو آنے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو ختم ہو گئے ہیں، رو رو کے آنکھیں دکھ کے لال ہو گئیں، سرخ ہو گئی ہیں، یعنی مسلسل جب ایک انسان روتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہے جب نہیں آتا۔ وجہ یہ ہو گئی ہے آنسوؤں کے نہ آنے کی، جب آنکھوں سے خون بہنے لگے تو آنسو پھر نہیں آیا کرتے۔ عزیز طلبہ، آسانی سے اس شعر کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، امید ہے آپ کو یہ شعر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم دوسری طرف آتے ہیں، یہاں پر ہمارے پاس ہے شعر نمبر 2۔ شعر نمبر 2 ہے: ہوش جاتا رہا نہیں لیکن، ہوش جاتا رہا نہیں لیکن، جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ ہوش جانا
ہوش جانا سے مراد کیا ہے؟ اب ہم یہاں پہ اس حصے کی تشریح کر رہے ہیں کہ ہوش جاتا رہا، ہوش و حواس کا کام نہ کرنا، سمجھ بوجھ ختم ہو جانا، دماغ کا کام نہ کرنا، کچھ بھی سمجھ نہ آنا. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوش و حواس کی کس لیے ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کے کا جسم عقل اور ذہن سے یا کی مدد سے کام کرتا ہے. آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کی آنکھیں آپ کے ذہن سے کام کرتے ہیں، لیکن جب ہوش چلا جاتا ہے تو پھر آپ کا جسم آپ کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہاں پہ ہوش چلا گیا، لیکن نہیں یہ نہیں کہا گیا. کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، ہوش جاتا رہا نہیں. کہتے ہیں ہوش و حواس برقرار ہے، ہوش اڑے نہیں ہیں. یہ کون سی حالت ہے؟ کون سی حالت ہے؟ کب ایسا ہوتا ہے کہ اس کا ہوش و حواس برقرار رہتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ جب محبوب پاس نہیں ہے تب. محبوب دور ہے، محبوب پاس نہیں ہے اور اس کے سامنے نہیں ہے، اس کے قریب نہیں ہے، اس کے قریب نہیں ہے، تو کیا حالت ہے پھر؟ یہ ہوش پھر نہیں جاتا. یعنی اس کا دماغ اور اس کا ذہن درست کام کرتا ہے. کب؟ جب محبوب نہیں ہوتا. لیکن کیا ہے؟ لیکن ہے مگر کیا ہوا؟ مگر اب حالت کی تبدیلی ہو گئی ہے. پہلے ایک حالت تھی، اب حالت کی تبدیلی ہے. ذرا سوچئے کیا تبدیلی ہو گئی ہے؟ تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی یہ ہے جب وہ آتا ہے، آہا کیا ہو گیا؟ محبوب کا پاس آ جانا. ابھی تک ہوش و حواس کام کر رہے تھے کیونکہ محبوب نہیں تھا. اب وصل حاصل ہو گیا، اب ملاقات حاصل ہو گئی. اوہو، تو کیا ہو جائے گا جب محبوب پاس آ جائے گا؟ دیکھیں سوال کو. محبوب پاس آئے گا تو تب نہیں آتا. اب کیا ہوگا؟ اب ہوش نہیں آتا، اب دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اب ذہن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، اب عقل کام نہیں کر رہی. کیوں؟ محبوب جو پاس آ گیا ہے. امید ہے شعر کی سمجھ آ گئی ہوگی. دلچسپ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی. مزید آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف. شعر نمبر 3 ہے ہمارے پاس. صبر تھا ایک مونس ہجراں، صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا. چلیں اس شعر کی تشریح کی طرف جاتے ہیں. ہم نے اب اس کے سیکوینس کو تبدیل کر دیا. پچھلے شعر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں ترتیب کے ساتھ تشریح ہو رہی تھیں. ہوش کی تشریح کی، پھر لیکن کی، پھر جب وہ آتا ہے کی، تب نہیں آتا کی. اس وجہ سے کہ یہ چیزیں ترتیب سے تھیں. یہاں پر اب ہمیں ترتیب کو اپنے مطابق چلانا ہوگا. ہجراں کو سب سے پہلے لے آتے ہیں. عزیز طلبہ، ہجراں کی سمجھ آپ کو آنا ضروری ہے. جدائی کو کہتے ہیں، دوری کو کہتے ہیں، کس سے دوری؟ محبوب سے دوری کو ہجر کہتے ہیں. محبوب سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کا نام عاشق کے لیے ہجراں ہے. ہجراں میں ضرورت کس چیز کی محسوس ہوتی ہے؟ آپ اگر محبوب دور ہو چکا ہے، اب آپ کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ مونس کی. اب آپ کو مونس کی ضرورت محسوس ہو گئی. مونس کیا ہے؟ سوالیہ نشان آ گیا. مونس کیا ہے؟ مونس آرام دینے والا. آپ تکلیف میں ہیں. کیا تکلیف ہے؟ محبوب آپ سے دور ہے، اس تکلیف میں ہے. آپ کو ضرورت اب کس چیز کی ہے؟ مونس کی ہے. مونس آپ کو کیا دے گا؟ مونس آرام دے گا. مونس کون ہے؟ یہ آپ کا کوئی ساتھی ہوگا، یہ آپ کا کوئی دوست ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہے. جدائی میں کتنے مونس ہیں، کتنے. آپ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کے بے شمار مونس، بے شمار ساتھی، بے شمار دوست آ جاتے ہیں. لیکن اس تکلیف میں، ہجراں کی تکلیف میں آپ کا کوئی مونس نہیں ہے، ایک ہی مونس ہے. یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں آپ کے دوست کام نہیں آتے، پھر ایک ہی ہے. پھر یہ ایک کون ہے؟ اس ایک کی تشریح کی ہے میں نے آپ کے سامنے. اس ایک کی تشریح کی ہے. اب وہ ایک کون ہے؟ وہ ایک صبر ہے نہیں، وہ تھا. صبر تھا، ہے نہیں ہے. وہ کیا؟ برداشت کرنا، اس حالت کو قبول کر لینا، محبوب سے دوری کی حالت کو قبول کر لینا، برداشت کر لینا. لیکن یہ چیز بھی کیا تھی؟ تھا. اس تھا کی تشریح میں آپ کو ان میں کرتا ہوں. سو پس
اس کی تشریح ہے. پس مختصر یہ اور ثابت یہ ہوا. کیا بات ثابت ہوئی؟ وہ یعنی صبر، برداشت. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ یعنی پس صبر، پس صبر مدت سے، یہاں پہ آئیں، مدت سے ایک طویل عرصہ ہو گیا، اب نہیں آتا، اب صبر بھی نہیں آتا، اب برداشت نہیں ہے. یعنی پہلے برداشت ہو رہا تھا مگر اب جدائی طویل ہو کر صبر سے باہر ہو گئی ہے. کوئی بھی چیز جب طویل ہو جائے اور خاص طور پر غم جب طویل ہو جائے تو پھر ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. اس شعر میں یہ بات بتائی گئی ہے. پہلے انسان برداشت سے کام لیتا ہے لیکن جب اس غم کا سلسلہ طویل ہو جائے تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ ہم شعر نمبر 4 پر آ چکے ہیں. شعر نمبر 4 ہے: دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا. ہم اب شروع کر رہے ہیں گریہ ہی سے. گریہ کیا ہے؟ رونا، آہ کرنا، فریاد کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا. اب ایک آدمی رونا شروع کر دے تو سبب تو ہوگا نا، کوئی وجہ تو ہوگی. کس وجہ سے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آہ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ فریاد کر رہے ہیں؟ تو شاعر نے بتایا بے سبب نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے، بغیر وجہ کے نہیں ہے. رونا بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتا. کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے گریہ ہو رہا ہے. چلیں بھئی بتا بھی دیں سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا تو چلیں اس سبب کا ہی بتا دیں کیا سبب ہے. تو بہت واضح نہیں ہے. دیکھیں سبب کیا ہے؟ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش. خواہش رخصت ہو چکی ہے تب رو رہے ہیں. دیکھیں ذرا خواہش کیا ہے؟ خواہش ہے ہمارے دل کی کوئی آرزو، ہمارے دل میں پائی جانے والی کوئی تمنا، کسی چیز کو پا لینے کی اور حاصل کر لینے کی خواہش. بھلا کہاں پیدا ہوتی ہے یہ خواہش؟ یہ خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، دل میں پائی جاتی ہے. مگر یہ کیا ہوا بھئی؟ خواہش دل سے رخصت ہو گئی. خواہش کا دل سے چلے جانا، خواہش کا دل سے ختم ہو جانا. یہ خواہش دل سے ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنے عرصے تک دل میں رکھے تھا، اب اس کو ختم کر دیا. جب پوری نہ ہو تو پھر چلی جاتی ہے. کافی عرصے تک وہ خواہش تھی، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اور جب پوری نہیں ہو رہی تھی تو کیا شروع ہو گیا؟ پھر گریہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ رونا بلا وجہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ دل سے خواہش مٹ چکی ہے، خواہش ختم ہو چکی ہے. عزیز طلبہ یہاں پر ہم اب آج کا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ نے اس جو 4 اشعار ہیں ان کی تشریح کو آپ نے ایک نظر یہاں پر اس کو پھر اسکیچ کو دیکھ لیں. آپ کے سامنے یہ تمام اسکیچ موجود ہے. شعر نمبر 1، 2 اور 3 کا سارا اسکیچ موجود ہے. اس کو آپ اپنے موبائل پر روک بھی سکتے ہیں اور ایک ایک چیز کو الگ الگ دیکھ سکتے ہیں، اور تشریح کے دوران بھی یہ چیزیں اس وقت ایسے ہی سمجھائی گئی تھیں. تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ ان اشعار کی تشریح کو اسی طرح جملوں کی فارم میں لکھ لیں گے. یہاں تو یہ الگ الگ الفاظ کے فارم میں ہے، میں نے جب بولا تھا تو جملوں کی فارم میں بولا تھا. آپ اس کو لکھ لیں گے تو آپ کے اپنے ذاتی نوٹس مرتب ہو جائیں گے. نہ گائیڈ کی ضرورت ہوگی، نہ نوٹس سے یاد کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ رٹنے کی ضرورت ہوگی. شعر کو سمجھ لیں، تشریح آپ کو خود بخود آ جائے گی. عزیز طلبہ خدا حافظ.